فلم کے آغاز میں ہم ایک شہزادے کو دیکھتے ہیں جو ایک خوبصورت محل میں رہتا ہے۔ وہ اکثر خوبصورت لڑکیوں کو اپنے محل میں رقص کے لیے منوا کرتا ہے۔ ایک رات ایک طوفان آیا، ایک بوڑھی عورت شہزادے کے محل میں آئی۔ بوڑھی عورت نے شہزادے کو ایک گلاب دیا۔ شہزادے نے اسے بدصورت سمجھا اور اس کا مذاق اڑایا اور اس پر ہنسا اور گلاب پھینک دیا۔ بوڑھی عورت نے شہزادے سے کہا، خوبصورتی صرف شکل میں نہیں دل میں پائی جاتی ہے۔ اچانک بوڑھی عورت ایک خوبصورت لڑکی میں بدل گئی۔ وہ دراصل ایک چڑیل تھی جو ایک بوڑھی عورت کے بیس میں شہزادے کا امتحان لینے آئی تھی۔ اس کے دل میں محبت نہیں تھی تو اس نے اس پر لعنت بھیجی اور اسے حیوان بنا دیا۔ شہزادے نے اسے نہ ماننے کی منت کی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ چڑیل نے اسے جو گلاب دیا وہ کوئی عام پھول نہیں تھا، یہ ایک جادو پھول تھا۔ چڑیل نے اس پر لعنت بھیجی کیونکہ اس نے اس کا گلاب قبول نہیں کیا۔ لعنت ختم ہو جائے گی اگر شہزادے کو کسی سے محبت ہو جائے اور وہ گلاب کی آخری پکڑی کرنے سے پہلے اس سے محبت کر جائے۔ اگر آخری پکڑی کرنے سے پہلے کسی نے شہزادے سے پیار نہیں کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے حیوان۔ کئی سال گزر گئے اور کوئی محفل میں نہ آیا۔ پھر ایک قریبی قصبے میں بیلی نامی لڑکی نمودار ہوئی۔ بیلی کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ بیلی کے والد ایک موجد تھے۔ اس قصبے میں کیسٹن نام کا ایک لڑکا بھی رہتا تھا۔ کیسٹن بیلی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیسٹن ایک معذور آدمی تھا۔ اس نے بیلی کو اس سے شادی کرنے پر راضی کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اس نے ہمیشہ نہیں کی۔ بیلی کے والد سفر پر جانا پڑا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار جنگل سے گزرا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ راستے میں آگ لگی ہوئی ہے تو وہ دوسرا راستہ ڈھونڈنے کے لیے مڑ گیا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے بیڑیوں کی چیخیں سنی۔ بیڑیوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور وہ بھاگنے کے لیے سرپٹ پڑا۔ وہ ایک محل میں پہنچا اور اندر چلا گیا۔ وہاں کوئی نہ پایا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی محل میں رہتا ہے کیونکہ میز پر کھانا پڑا تھا۔ بیلی کے والد نے کھانا شروع کیا لیکن پھر کچھ حیران کن ہوا۔ ٹیل پر بڑا چائے کا کپ اس سے باتیں کرنے لگا۔ بیلی کے والد کا خیال ہے کہ بات کرنے والا چائے کپ ایک بھوت ہے، وہ اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چائے کی پیالی میں بات کیوں کی؟ سچ یہ ہے کہ محل میں موجود تمام اشیاء لوگ تھے۔ وہ چڑیل کی لعنت کی وجہ سے اشیاء میں تبدیل ہو گئے تھے۔ بیلی کے والد باغ کی طرف بھاگے اور پھول دیکھے۔ اسے یاد ہے کہ بیلی نے اس سے ایک پھول لانے کو کہا تھا تو وہ ایک پھول چنتا ہے۔ اچانک درندہ نمودار ہوتا ہے اور اس پر پھول چرانے کا الزام لگاتا ہے۔ درندہ اسے بند کر دیتا ہے۔ بیلی کے باپ کا گھوڑا بھاگتا ہے اور اکیلے بیلی کے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ جب بیلی اپنے باپ کے بغیر گھوڑے کو دیکھتی ہے تو وہ جلدی سمجھ جاتی ہے کہ اس کا باپ مشکل میں ہے، لہٰذا بیلی اپنے والد کو ڈھونڈنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے۔ گھوڑا بیلی کو محل میں لے جاتا ہے جہاں اس کے والد قید ہے۔ محل کے اندر بیلی کو کوئی نہیں ملا اور کئی بار پکارا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ بیلی آخر کار اپنے والد کو مل گئی جو اسے بتاتی ہے پورا محل زندہ ہے، بھاگو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں دیکھ لے۔ میں نے آپ کے لیے پھول اٹھایا اور اس نے مجھے یہاں قید کر لیا۔ بیلی جانے سے پہلے جانور پہنچ جاتا ہے۔ بیلی اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے لیکن بیلی اپنے خوف کو چھپاتے ہوئے کہتی ہے، میں اپنے والد سے ملنا چاہتی ہوں۔ درندہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے باپ سے ملے۔ بیلی درندے سے کہتی ہے، تم بہت ظالم ہو، تم اسے ایک چھوٹی سی غلطی کی سزا دے رہے ہو۔ اس نے ابھی ایک پھول اٹھایا، میں نے اسے کرنے کو کہا تھا، اس لیے میں اپنے والد سے ملوں گا۔ ایک کچھ بھی ہو۔ درندہ اسے بتاتا ہے کہ ایک بار دروازہ دوبارہ بند ہو جائے تو یہ کبھی نہیں کھلے گا۔ پھر وہ دروازہ کھلتا ہے۔ بیلی اپنے باپ سے ملنے اندر جاتی ہے اور پھر اسے باہر وقت دھکیل دیتی ہے۔ وہ اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیتی ہے لیکن درندہ متاثر نہیں کر سکتا۔ اس کے باپ کو دوبارہ قید کرو۔ درندہ اپنے باپ کو آزاد کرتا ہے اور اسے جانے دیتا ہے۔ اب بیلی محل میں قید ہے۔ بات کرنے والی گھڑی اور بات کرنے والی بتی کے پاس آتی ہے اور کبھی انسان تھی اب بھی انسانوں کی طرح چل سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، وہ سن سکتی ہے۔ وہ دروازے کھولتی ہے۔ وہ کہتی ہے، ہم آپ کو رہنے کے لیے ایک الگ کمرہ دیں گے۔ بیلی کو اندر رہنے کے لیے ایک کمرہ دیتے ہیں۔ جانور کو غصہ آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ گھڑی اور شمعدان نے بیلی کی مدد کی۔ وہ انہیں ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ لڑکی ہو سکتی ہے جو لعنت کو توڑ دے گی۔ اب آپ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اس سے پیار کرنا چاہیے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ جانور بیلی کو رات کے کھانے پر مدعو کرے۔ حیوان اور ابھی غصے میں آیا ہے اور کہتا ہے، کیا تم پاگل ہو؟ چور کی بیٹی کو میرے ساتھ کھانے پر بلاؤ نہیں۔ لیکن وہ اتفاق کرتا ہے جب تمام اشیاء اصرار کرتی ہے کیونکہ وہ ان کی لعنت کی وجہ ہے۔ جانور بیلی کے پاس جاتے ہیں اور کہتا ہے، تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ لیکن اسے درخواست نہ سمجھے۔ بیلی نے جواب دیا، کیا تم پاگل ہو؟ تم نے میرے باپ کو قید کیا پھر مجھے، اب تم میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہو۔ درندہ دروازے سے ٹکراتا ہے اور کہتا ہے، تم ہر قیمت پر میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے۔ بیلی کہتی ہے، میں تمہارے ساتھ کھانا کھانے کے بجائے مرنا پسند کروں گا۔ درندہ جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں بھوک سے مرنے دوں گا، اب کوئی آپ کو کھانا نہیں دے گا۔ بیلی نے دروازہ نہیں کھولا۔
اس کے مضبوط رویے کو دیکھ کر ملعون گھریلو ریشیا جیسے شمع گڑی، چائے کا کپ اور تشریح، وہ یقین ہے کہ بلی ہی وہ لڑکی ہے جو لعنت کو توڑ دے گی۔ جانور گلاب کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بہت سی پنکھڑیاں گر گئی ہے۔ یہ جادوئی گلاب حیوان کو جانور بنا دے گا اگر اس کی تمام پنکھڑیاں گر جائے۔ ملعون اشیاء بھی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائیں گی، صرف چند پنکھڑیاں باقی ہے اور وہ جلد ہی کر جائیں گی۔ بلی کے والد اپنے شہر واپس آتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جنگل میں ایک درندے کے ساتھ ایک تالا ہے اور بلی وہاں پھنس گئی ہے، لیکن کوئی بھی اس یقین نہیں کرتا اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک کہانی ہے۔ کرسٹن جو پہلے سے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے والد سے کہتا ہے کہ وہ اس پر یقین کرتا ہے اور مدد کرے گا۔ کرسٹن اور اس کا ایک ساتھی بلی کے والد کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے اور راستہ نہیں پا سکتا۔ کرسٹن ناراض ہو جاتا ہے اور بلی کے والد سے کہتا ہے کہ وہ پاگل ہوگا اور کوئی جانور موجود نہیں ہے۔ کرسٹن بلی کے والد کو بھی بتاتا ہے کہ وہ بلی سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرے گا۔ بلی کے والد کرسٹن سے کہتا ہے تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ کرسٹن بہت ناراض ہو جاتا ہے اور بلی کے والد کو باندھ دیتا ہے۔ وہ اسے جنگل میں نامی ایک عورت ایگاتا کے ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیتا ہے جسے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ بلی کے والد کو بچاتے ہیں اور اسے آزاد کر دیتی ہے۔ درین اسنا بلی محل میں ہے اور تقریباً جادو گلاب کو چھو رہا ہے۔ درندہ آتا ہے اور غصے سے اس سے کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ تم نے تقریباً کیا کیا ہے، ہم سب خطرے میں ہو سکتے ہیں۔ وہ اس سے کہتا ہے چھوڑنے کے لیے اور بلی روتے ہوئے چلی گئی۔ جیسے ہی بلی جنگل سے گزرتی ہے بھیڑیوں نے اسے گھیر لیا۔ حیوان عین وقت پر پہنچتا ہے اور بھیڑیوں سے لڑتا ہے اور لڑائی میں زخمی ہو جاتا ہے۔ بلی نے دیکھا کہ جانور گر گیا ہے، اسے بری طرح چوٹ لگی ہے۔ بلی نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے کھڑے ہونے میں مدد کرتی ہے اور پھر اس کے ساتھ قلعے میں واپس چلی جاتی ہے۔ محل میں معلوم اشیاء بلی کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں امید ہے کہ وہ وہاں رہیں گی اور لعنت کو توڑ دے گی۔ محل میں موجود اشیاء بلی کو پوری کہانی یا لعنت کو کیسے توڑنا نہیں بتاتی ہے، وہ صرف یہ کہتی ہے کہ اگر گلاب کی آخری پنکھڑی بھی گر جائے تو سب کچھ ویسا ہی رہے گا اور حیوان ہمیشہ کے لیے حیوان ہی رہے گا۔ بلی درندے کے زخم کا علاج کرتی ہے۔ وہ ایک شعر پڑھتی ہے کیونکہ اسے شاعری اور کتابیں پسند ہیں۔ حیوان آیت کو ختم کرتا ہے جس سے پہلے حیوان رہ جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا اسے شاعری پسند ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے کیونکہ اس نے بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، حالانکہ وہ رومانی شاعری نہیں پڑھتا۔ بلی نے جانور کو بتایا کہ اسے رومانیوں شاعری اور کہانیاں پسند ہیں۔ وہ اسے اپنی لائبریری میں لے جاتی ہے۔ وہ عظیم علی شان ہے، اس میں بہت سی کتابیں ہیں۔ بلی بہت پرجوش ہے کیونکہ اس کے پاس پہلنے کے لیے بہت سی کتابیں نہیں تھی۔ جانور بلی کو بتاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہے اور اس سے وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور جانور ایک ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں اور دوست بن جاتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور جانور بلی کے لیے ایک گانا بھی گاتا ہے۔ اسے جادو کی ایک کتاب دکھاتا ہے اور اسے ایک چڑیل نے دی تھی۔ وہ انہیں کسی بھی وقت ماضی یا مستقبل کا سفر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بلی اپنی ماں کو آخری بار دیکھنے کے لیے جادو کا استعمال کرتی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں بیمار تھی اور اس نے بلی کے والد سے کہا تھا کہ وہ بلی کے ساتھ چلی جائے تاکہ اسے بیمار ہونے سے بچایا جا سکے۔ بلی کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا۔ جب وہ حال میں واپس آتی ہے تو شمع درندے سے کہتی ہے کہ وہ بلی کو بتائے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ درندے کا کہنا ہے کہ وہ اس سے کبھی محبت نہیں کرے گی، لیکن شمع اس کو قائل کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے۔ گھریلو اشیاء جانور کو بلی سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر راضی کرتی ہے۔ وہ بلی کو اس کے لیے تیار کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ بلی کو رقص کرنا پسند ہے تو وہ دونوں ایک ساتھ رقص کرنے کے لیے تیار ہے۔ ریم اسنا بلی کے والد اپنے شوہر واپس آ گئے ہیں۔ وہ سب کو بتاتا ہے کہ کرسٹن اس کی ترغیب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بلی کے والد جھوٹ بول رہے ہیں اور پاگل ہو گئے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ایگاتی کی گواہی شمار نہیں ہوتی کیونکہ اسے ملک بدر کرا دیا گیا تھا۔ کرسٹن کا ساتھی بھی جھوٹ بولتا ہے اور کرسٹن کی کہانی کی حمایت کرتا ہے۔ شہر کے لوگ کرسٹن پر یقین رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بلی کے والد پاگل ہیں۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ گلے میں واپس بیسٹ اور بلی ناچ رہے تھے، لطاف انداز ہو رہے ہیں۔ دی بیسٹ بلی کو بتاتا ہے کہ وہ ان جذبات کو محسوس کر رہا ہے جنہیں وہ بھول گیا تھا۔ بلی کہتی ہے کہ اس کے والد نے اسے ڈانس کرتا سکھایا اور وہ اسے بہت یاد کرتی ہے۔ جانور کا ایک جادوئی آئینہ ہے جو کسی بھی شخص کو دیکھتا ہے جسے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بلی کو اپنے والد کو شہر کے لوگوں کے ذریعے قید اور باندھے ہوئے دکھاتا ہے۔ بلی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ جانور اسے کہتا ہے تمہارے باپ کو تمہاری ضرورت ہے۔
تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے، اور اسے جادوئی آئینہ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم مجھے یاد کرتے ہو تو تم اس آئینے میں میرا چہرہ دیکھ سکتے ہو۔ بلی اپنے والد کو بچانے کے لیے نکل جاتی ہے۔ کیسر اور میز بلی وہ اداس ہے، جب سے وہ چلا گیا ہے لعنت باقی رہے گی اور وہ ویسے ہی رہے گی۔ حیوان اور اس کے ساتھی پریشان ہیں۔ بلی اپنے شہر واپس آتی ہے اور اپنے والد کو شہر کے لوگوں کے ہاتھوں قید ہوتے دیکھتی ہے اور انہیں بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے والد کی کہانی سچی تھی اور محل میں ایک درندہ ہے۔ شہر کے لوگ اب بھی اس پر یقین نہیں کرتے، اس لیے وہ انہیں جادو آئینے میں جانور دکھاتی ہے۔ سب تشہیر ہے۔ بلی بتاتی ہے کہ حیوان نرم دل ہے۔ کیسٹن کو احساس ہوا کہ بلی اس جانور سے محبت کرتا ہے اور اسے حسد آتا ہے کہ وہ سب کو بتاتا ہے کہ درندے نے پہلے پر جادو کیا ہے، اور وہ بلی اور اس کے والد کو قید کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شہر کے لوگوں کو اس جانور کو مارنے کے لیے قلعے میں جانے کے لیے راضی کرتے ہیں۔ سب شہر کے لوگ محل میں داخل ہوتے ہیں تو درندوں کی گھریلو چیزیں ان پر حملہ کرتی ہیں۔ شہر کے لوگ الجھن میں ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں زندہ ہے۔ کیسٹن نے اس جانور کا سامنا کیا جو اداس ہے اور بلی سے محروم ہے۔ کیسٹن نے جانور سے کہا تمہیں لگتا ہے کہ بلی تم سے پیار کرتی ہے، لیکن اس نے تمہیں مارنے کے لیے یہاں سب کو بھیجا ہے۔ کیسٹن پھر اس جانور کو گولی چلاتا ہے۔ حیوان تقریباً کرتا ہے لیکن بالکونی میں جا پکڑتا ہے۔ بلی کیسٹن کو دوبارہ شوٹنگ سے روکنے کے لیے ان وقت پر پہنچ جاتی ہے۔ کیسٹن جدوجہد کے دوران گر گیا اور اپنی بندوق رکھ دیا۔ درندہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور بلی اسے بتاتی ہے کہ اس نے شہر کے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ماننے گی۔ حیوان کیسٹن کے پیچھے جاتا ہے اور اسے ہوا میں پکڑ کر گردن سے پکڑتا ہے۔ کیسٹن نے جانور سے گزارش کی کہ اسے نہ پھینکے۔ دی بیسر کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایک نہیں ہے۔ وہ کیسٹن کو جانے دیتا ہے اور اسے جانے کا کہتا ہے۔ کیسٹن جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ جا رہا ہے پیچھے سے جانور پر گولی چلاتا ہے۔ ایسڈ گرتا ہے اور کیسٹن کے گھڑے ہونے کی جگہ میں نراڑے پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی گر جاتا ہے۔ کیسٹن اونچی جگہ سے گر مر جاتا ہے۔ وہ بری طرح زخمی ہے اور مر رہا ہے۔ بلی نے اسے بتایا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی لیکن جانور کہتا ہے کہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بلی کا اصرار یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ گلاب کی آخری پنگلی کرتے ہی حیوان خاموش ہو جاتا ہے۔ گھریلو اشیاء اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاتی ہے۔ بلی بہت اداس ہے اور روتی ہے۔ جب وہ جانور کو مرتا دیکھتی ہے تو اس سے کہتی ہے میں تم سے جو اصل میں ڈائن تھا۔ وہ جانتی ہے کہ بلی اور جانور دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے لعنت ٹوٹ گئی۔ جانور واپس ایک خوبصورت شہزادے میں بدل جاتا ہے۔ بلی یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور وہ گلے لگ گئے۔ تمام مقبول اشیاء دوبارہ انسانوں میں بدل جاتی ہے۔ بلی اور شہزادہ محل میں ایک ساتھ رقص کرتے ہیں اور فلم ایک خوشبو نور پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو فلم پسند آئی تو مزید ویڈیو کے لیے براہ کرم سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔